الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ آج کے دن اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کرنے کا میں نے منتخب کیا۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنے ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں اس پر یعنی اس تبلیغ پر اور اس رسالت کو پہنچانے پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے میرے قرابت کی محبت کے، یعنی میرے اہل و عیال سے محبت کرنا، میں اس کے علاوہ تم سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ یعنی حضور نے پوری زندگی جو ہماری اصلاح کے لیے دی تھی، اپنی قوم اور امت کی اصلاح کے لیے دی تھی، اس پر کوئی اجر نہیں مانگا سوائے اس کے کہ فرمایا کہ میری قرابت سے یعنی میرے اہل و عیال سے، میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اہل بیت رسول کون ہے؟ یہ بھی ایک علمی بحث ہے جسے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ ہم دوسروں کا نسب نامہ جانتے ہیں اور اہل بیت کا نسب نامہ نہیں جانتے۔ اہل بیت کہتے کسے ہیں اس کا بھی تو علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اہل بیت کے حوالے سے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ازواج مطہرات یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی امہات المؤمنین یہ اہل بیت میں سے۔ دوسرا قول ہے کہ علی، فاطمہ، حسنین کریمین یعنی آپ دونوں کی اولاد یہ اہل بیت کرام میں سے۔ ان دونوں کے دلائل ہے۔ سب سے پہلی دلیل علی، فاطمہ اور حسنین کریمین پر کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، تو اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث دلیل کے طور پر پیش کی جائے، وہ حدیث یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ امہات المؤمنین میں سے ہے، آپ فرماتی، اس حدیث کی روایت آپ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلل علیا وحسنا وحسینا وفاطمۃ کساء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ایک ہوا تھا نجران میں، نجران کے نصرانیوں سے کے حوالے سے یہ بات ہوئی تھی، مباہلہ کا ٹائم تھا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بال بچوں کو لے آؤ، میں بھی اپنے بال بچوں کو لے آتا ہوں اور مباہلہ کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات تھی، تب یہ واقعہ ہوا تھا جو حدیث میں درج ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ نے اس کی روایت کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، علی ادھر آؤ، فاطمہ کو بلایا، فاطمہ ادھر آؤ، حسن اور حسین کو بلایا، تم ادھر آؤ، اور اپنی چادر کو کھول لیا اور ان سب کو کہا کہ تم میری چادر میں آ جاؤ۔ اور جب یہ چادر میں آ گئے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اذہب عنہم الرجس، اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور فرمایا کہ اے اللہ ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے۔ یہ دعا فرمائی وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں پورے طور پر پاک فرما دے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اہل بیت کون ہے؟ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ اب ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بارے میں جو حوالہ ہے، جو ریفرنس ہے، بہت ہی اوتھینٹک ہے۔ یعنی کیا اوتھینٹک ہے؟ کیونکہ وہ قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ امہات المؤمنین یعنی ہماری مائیں، ہماری مائیں کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے محمد کی بیویوں، قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی گھر سے باہر زیادہ نہ نکلو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور پہلے کی جو جاہلیت تھی، یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسے جاہلیت کہتے تھے، اس جاہلیت کے زمانے کی بے پردگی کی طرح بے پردگی مت کرو۔ یہ حکم ہوا کس سے؟ ازواج مطہرات سے، نبی کی بیویوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا حکم ہوگا، کیا حکم ہوگا؟ انہیں کہا جا رہا ہے بالکل بھی اس دور کی جاہلیت میں جو بے پردگی ہوتی تھی بالکل یہ بے پردگی نہیں چلے گی، تو سوچئے ہمارے لیے کیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہنا، نماز کو قائم کرنا، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اے ازواج محمد یہ حکم ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کیوں ایسا کرنا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ فرمایا اے اہل بیت، بے شک اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کر دے۔ اہل البیت کا لفظ اس میں استعمال ہوا، اور مخاطب کون تھے؟ ازواج مطہرات۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پورے طور پر پاک و صاف کر دے۔ یہ مخاطب کون تھی؟ ازواج مطہرات۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ہماری مائیں تھیں، وہ ساری اہل بیت ہیں۔ علی، فاطمہ اور ان کے بچے اہل بیت ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ اب جب ہمیں اہل بیت کا علم ہو گیا ہے تو ہمیں اب اس آیت کریمہ پر عمل کرنے میں مزہ آئے گا۔ وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کو چاہنا، ان سے محبت کرنا۔ اب ان کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں، جب اہل بیت پتہ چل گئے کون ہے تو ان کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں۔ میں نے آپ کو جو ابھی حدیث بتائی، جب مباہلے کا دور تھا اور نجران کے نصرانیوں کے درمیان حضور نے اپنے اہل بیت کو بلایا، یعنی علی، فاطمہ، حسن، حسین کو بلایا اور کہا کہ اس چادر میں آ جاؤ، تم میرے اہل بیت ہو، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب سوچی آپ کو منظر کشی کیجیے، یہ حدیث ہے کہ علی بھی آ رہے ہیں، حضرت فاطمہ بھی تشریف لا رہی ہیں، حسنین کریمین بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سوچیں آپ وہ منظر کیسا ہوگا؟ اس منظر کو ایمان والا کیسے دیکھے گا اور بے ایمان کیسے دیکھے گا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس منظر کو ایک ایمان والا کیسے امیجن کرے گا، تصور کرے گا، اور ایک ایمان کے بغیر جو ہے وہ کیسے امیجن کرے گا؟ آپ کو جو میں قول بتانے جا رہا ہوں وہ کسی بے ایمان کا ہے، یعنی جو ایمان والا نہیں تھا، نصرانی تھا، جس نے حضور پر ایمان نہیں لایا تھا۔ نصرانیوں نے جو کہا نا، وہ قول تاریخ میں درج ہو گیا۔ نصرانیوں نے جب انہیں دیکھا، اس مبارک جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، تو نصرانیوں نے کہا تھا ان هذه الوجوه، یہ مبارک چہرے والے، نصرانیوں نے کہا یہ مبارک چہرے والے لو سألت اللہ ان يزيل الجبال عن اماکنها لازالها، یہ مبارک چہرے والے اگر یہ اپنے رب سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرے کہ اے اللہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو اللہ ہٹا دے۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ نصرانی، جنہوں نے حضور کو مانا ہی نہیں، ان پر ایمان نہیں لایا، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہاڑ کو بھی ہٹانے کا مطالبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف پہاڑ نہیں، پہاڑ سب سے اونچی چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے بار۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اہل بیت جس چیز کا مطالبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی چیز تو انہوں نے لی نہیں، دنیا کا کوئی آرام تو انہیں نصیب ہی نہیں ہوا، نہ کبھی انہوں نے مطالبہ کیا، نہ کبھی دعا کی۔ وہ تو ہمیشہ یہی چاہتے تھے اے اللہ تو راضی ہو جا،
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یہی میرے لیے رضا کا کام ہے۔ یہ آل بیت کی محبت ہے، اور اس کی یہ محبت جو اپنے دل میں جما لے تو پھر وہ تو کامیاب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، میں ان سے صرف یہ کہنا چاہوں گا، آپ بھی انسان ہو، ہم بھی انسان ہیں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اور پڑھو اور کچھ دیر کے لیے محبت کر کے دیکھو، اس محبت کا جو نتیجہ نکلے گا اگر وہ پازیٹیو ہوا تو تم بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے بن جانا۔ اس لیے کہ اسلام دعووں کا مذہب نہیں ہے، اسلام چیلنج کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام پریکٹیکل مذہب ہے۔ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ مسواک کرو تو کر کے دیکھو، کرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اس کا اثر کیا ہے۔ اگر حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجو گے تو 10 درجات بلند ہو جائیں گے، 10 رحمتیں نازل ہوں گی، اور غم اگر ہے وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائے گی، یہ حضور کا دعویٰ ہے۔ تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس پر عمل کر کے دیکھیں۔ اب اس کو میں ایسے سمجھاؤں، اگر ہم دکان پر ہم کہیں جا رہے روڈ پر اور کسی دکان پر ہم نے فروٹس دیکھے، مثال کے طور پر ہم نے سیب دیکھا، تو اب آپ یہ بتائیے اگر وہ سیب میٹھا نہیں ہوگا تو آپ لیں گے؟ نہیں لیں گے، اور اگر میٹھا ہوگا تبھی لیں گے۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ سیب میٹھا ہے یا نہیں ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ لینے کے بعد، کھانے کے بعد، لیکن کھائیں گے کب؟ جب لیں گے۔ تو دنیا کی ہر چیز کا ٹرائل ہوتا ہے، ٹرائل کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے کام کی ہے یا نہیں۔ بس یہی میں کہتا ہوں، درود پاک پڑھیے، درود پاک پڑھیے اور اہل بیت سے محبت کریں، تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ان کی محبت کا پھل اور نتیجہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، تب محبت کرنے کا مزہ آئے گا۔ اب میں آخر میں ان کی محبت کے حوالے سے بہت ہی عظیم چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے فرماتے ہیں، بہت ہی زبردست آپ نے بات کہی۔ ایک دور میں حضرت امام شافعی کے دور میں آپ اہل بیت سے بہت محبت، جو بھی علم والا ہوگا، حدیث کا علم رکھتا ہوگا، قرآن کا علم رکھتا ہوگا، یا حدیث اور قرآن کے علم رکھنے والوں سے جڑا ہوگا، وہ اہل بیت سے محبت کا انکار کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے دور میں اہل بیت سے آپ بے تحاشا محبت فرماتے تھے، حضرت امام شافعی۔ تو لوگوں نے جو فتنہ پرور ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ شافعی یہ ادریس جو ہے یہ تو رافضی ہو گیا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ غلو کر جاتا ہے۔ حضرت شافعی نے فرمایا کہ میں ایسی محبت کرتا ہی نہیں ہوں جیسی تم سمجھ رہے ہو، اور اگر اہل بیت سے محبت کرنا رافضی ہے تو سن لو کہ ادریس بھی آج سے رافضی ہے۔ انہوں نے شعر میں فرمایا لو کان رفدا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد کی محبت رافضیت ہے تو اے جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ آج سے میں رافضی ہوں۔ محبت کا تقاضا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ محبت بہت عظیم محبت ہے، دنیا کی ہر تکلیف کا علاج ہے ان کی محبت، کر کے دیکھیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ انکم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کے فرض کا حکم عطا یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، یہ بہت عظیم چیز میں بتانے جا رہا ہوں، اب ہمیں فرض کیسے ہے، فرض آل محمد کی محبت فرض کیسے، اس کے بارے میں فرمایا یکفیکم من عدیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ نے فرمایا اے اہل بیت رسول تمہارے لیے سب سے بڑا فخر تو یہ ہے کہ اگر نماز میں یعنی تشہد میں تم پر اگر کوئی درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ تشہد کے بعد ہم کون سا درود پڑھتے ہیں؟ درود ابراہیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد، اگر یہ نہ پڑھے تو آپ کا درود مکمل نہیں، درود مکمل نہیں ہے، نماز مکمل نہیں، نماز مکمل نہیں، فرض مکمل نہیں، یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟
فرض ہے، لیکن آخر میں ایک چیز میں کہوں گا، یہ تو محبت کا درس ہمیں مل گیا اور ہم نے محبت سمجھ لی، لیکن نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بروز قیامت سور پھونکی جائے گی تو سارے نسب ختم ہو جائیں گے، کون انصاری ہے، کون مومن ہے، کون بوبیرے ہے، سب ختم۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت جب حساب ہوگا تو یہ نہیں ہوگا مومن صاحب کے لیے سب سے پہلی سیٹ ہے، انصاری صاحب کے لیے دوسری ہے، خان صاحب کے لیے تو بہت اونچی ہے، سارے نسب ختم ہو جائے گے سور پھونکتے ہی۔ یہ سور جو ہے اس بات کی علامت ہوگی آپ کا نسب کچھ کام نہیں آئے گا، آپ یہ لے کر کھڑے ہیں کہ میں انصاری ہوں، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری بیوی بھی انصاری ہے، ہم اسی بیس پہ تو آج شادی کر رہے ہیں کہ میں خان ہوں تو میری بیوی خان ہونی چاہیے، میری لڑکی خان ہے تو میرا بیٹا بھی خان ہو، میرا داماد بھی خان ہونا چاہیے۔ ارے تم اس چیز کے لیے کام کرو جو آخرت میں کام دے، یہ چیز ایسی ہے سور پھونکتے ہی ختم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا نسب سارے ختم ہو جائیں گے، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن کیا آل محمد کا نسب بھی ختم ہو جائے گا؟ سادات جنہیں سید کہتے ہیں، حضور نے خود حدیث میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں، یہ حدیث شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کل نسب وسحر ينقطع یوم القیامہ، ہر نسب یعنی ہر نسب اور ہر رشتہ داری، یعنی جو شوہر سے ہوتی ہے، یعنی بیٹی سے نکاح کیا تو اس کا دامادی جو ہوتی ہے، ہر رشتہ داری، ہر خاندان بروز قیامت ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے گا، الا نسبی و سحری، سوائے میرے نسب کے اور میری رشتہ داری کے، میری رشتہ داری اور میرا نسب بروز قیامت بھی کام دے گا۔ ارے ہم تو یہ کوشش کرتے کسی سیدہ سے ہمارا رشتہ ہو جاتا، کوئی لڑکی کسی سید کو تلاش کرتی، یہاں تو ہم اپنی میں پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ آپ اپنی رشتہ داری میں نکاح کریں، اپنی برادری میں نکاح کریں، یہ معاشرے کے لیے اچھا اس لیے ہوگا کہ اگر لڑکی مومن برادری کی ہے، لڑکا بھی مومن کا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیمسٹری اور بایوگرافی تھوڑا ملتی جلتی ہے، تو آسانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں پیدا کیا، ہم نے تمہیں شعب اور قبائل میں پیدا کیا، یعنی اللہ نے ہی قبائل بنائے، اللہ نے برادری بنائی ہے، خود اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں قبائل میں پیدا کیا ہے، رشتہ داری میں الگ الگ بنایا، کیوں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم جب ایک دوسرے کی رشتہ داری میں جاؤ، اب مومن کی لڑکی انصاری میں جائے، انصاری کی خان میں جائے، تو ایک دوسرے سے پہچان ہوگی۔ تو وجہ کیا تھی الگ الگ خاندان میں پیدا کرنے کی؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچانو، دوسرے سے ایک دوسرے کی پہچان ہو، کہ اگر میں مومن ہوں، مثال کے طور پر میرے گھر میں اگر خان لڑکی آتی ہے تو وہ کہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی ڈشز بنتی ہے، ہمارے یہاں عید پر اس طرح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ تعارف ہوا نا۔ لیکن ہم نے اس لِتَعَارَفُوا کو بدل دیا کس سے؟ لِتَفَاخَرُوا۔ یہ نقطہ میں بیان کر رہا ہوں، خاندان میں شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کب؟ جب ہم ایک دوسرے سے تعارف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے اسے کس سے بدل کیا؟ لِتَفَاخَرُوا، فخر کی بنیاد پر۔ ہم کہاں انصاری میں کرنے والے، ہم کہاں مومن میں کریں گے؟ ارے ہمیں خان سے کیا لینا دینا؟ تو یہ دونوں طرف سے ہے، جو بڑی برادری والے ہیں وہ نیچے والے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور نیچے والے بھی اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے، وہ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی بہت اونچے ہیں، ہم بھی ان کو ہوا نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، یہ انسان، ہم انسان ہیں، ہماری اگر بایوگرافی دیکھی جائے سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے، سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے۔ ہمارے والدین حوا اور آدم مٹی سے تھے، ہم کو اللہ نے صرف بنایا ہے قبائل میں اور برادری میں، اس لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ تو یہ کہنے کا مطلب تھا کہ آل رسول کی محبت بہت اہم ہے۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی بات کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، بہت زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لے لیا۔ آل رسول ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جو آل رسول جس کے بارے میں بتا اہل بیت، وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہے۔
تو اب ان سے محبت کا کیا فائدہ ہوگا؟ صرف محبت کریں گے، یا رسول اللہ زندہ باد، اہل بیت کرام زندہ باد، یہی نعرہ، یہ محبت کا تقاضا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے، آپ جھنڈیاں لے کر نکلے اہل بیت کا نعرہ لگا، یہ محبت کا تقاضا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا بیس اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ یہ تھا کہ جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کی سیرت کو اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچوں کا دن بدن عجیب و غریب بال ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی لائف سٹائل چینج ہو رہی ہے، ان کے کپڑوں کا انداز چینج ہو رہا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی نئی فلم ریلیز ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ہیروز کو فالو کرتے ہیں، تو جو ہیرو سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے، اس کی طرح کپڑے بھی پہنتا ہے، اس کی طرح باتیں بھی کرتا ہے۔ تو جب اہل بیت سے محبت کرے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرے۔ یہ سب سے عظیم درس ہے، محبت کا نعرہ لگائیں، اس کا کوئی انکار نہیں، لیکن وہ نعرے کھوکھلے نہ ہوں، اس کی بنیاد اور اس کی جڑیں عظیم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔